سرکار محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، صاحب دعوت نبویہ والرسالت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت سجاتیہ ومعاصر البکریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاسمیہ وحجج الرضویہ وجود دکویہ ونکاوت نکویہ والحیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب الحسن والزمان صلوات۔ والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، القرآن ما علی وعلی ما القرآن۔ صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ آپ کے صلوات میں ملائکہ شامل ہو جائے۔ کافی تعداد میں تشریف فرمائیں، مل کے بلند تر صلوات پڑھیں۔ دعا گو ہوں مولا کائنات سادات کا یہ عظیم صفِ ماتم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ تمام حضرات کا چل کر آنا میرا 12واں مولا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے اور میرا پاک اللہ اسے قبول فرمائے۔ تھک جانا فطرت کا تقاضا ہے۔ جو مومنین لنگر کے لیے گئے ہیں وہاں بھی عبادت کریں گے، جو یہاں پر بیٹھے ہیں آپ نے میرا ساتھ دینا۔ میرے شاہ صاحب سرکار آقا نامدار پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک محترم عزت والی حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ لگے ہاتھ میں ایک علمی پیغام دیتا جاؤں تاکہ انشاءاللہ آپ کو ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، صدیوں یاد رہے۔ آدم نبی ہے لیکن آج تک کسی نے نہیں کہا کہ آدم کی یہ حدیث ہے۔ توجہ، جناب نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں مگر کبھی کسی نے نہیں کہا یہ حدیث نوح ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جد رسول ہیں مگر کبھی کسی نے نہیں کہا یہ حدیث ابراہیم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی متبرک ہیں، سارے پاک ہیں، سارے محترم ہیں، سارے معصوم ہیں، سارے عزت والے ہیں، لیکن جب میرا نبی ہونٹ کھولے تو یا قرآن بنتا ہے یا حدیث بنتی ہے۔ آئے ہاں، اللہ اکبر۔ اگر اس طرح بیٹھے ہوئے سامنے آ جائے تو بیٹا ذرا ماحول مجلس کا بن جائے۔ بسم اللہ، اس طرح تشریف آئے، ایک بلند تر صلوات پڑھ یا بسم اللہ۔ مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی عطا فرمائے۔ جیسے مسجد میں اگلی صفوں میں بیٹھنے کا ثواب ہوتا ہے، اسی طرح مجلس حسین میں بھی اگلی صفوں میں بیٹھنے کا ثواب اور ہوتا ہے۔ مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے۔ کسی نبی کی بات حدیث نہیں کہلائی، میں ہوں گا جو شیخ دعوت بار، لیکن ذرا آہستہ، بات زور سے ہو نہ ہو، بات زوردار ہو، اور جتنی گفتگو ہوگی اللہ کے قرآن سے ہوگی، نبی کے فرمان سے ہوگی۔ علی ولی اللہ شیعوں کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، علی ولی اللہ اللہ کے قرآن میں ہے، نبی کا فرمان ہے۔ کیا بات ہے آپ کو، پاک بی بی آپ کو السلام علیکم، جناب سیدہ السلام علیکم۔ علی ولی اللہ شریعت کا مسئلہ ہے، علی ولی اللہ ذہنیت کا مسئلہ ہے، علی ولی اللہ کامل والدیت کا مسئلہ ہے، علی ولی اللہ ہم نے راوی سے نہیں لیا، علی ولی اللہ ہم نے روایت سے نہیں لیا، ہم نے علی ولی اللہ اللہ کے قرآن سے لیا، نبی کے فرمان سے لیا، غدیر کے میدان سے لیا۔ اللہ اکبر، بسم اللہ۔ پاک بی بی آپ کو سامر کی ماشاءاللہ تھوڑے بیٹھے ہیں لیکن بولنے والے بیٹھے ہیں۔ جناب سیدہ آپ کو زندگی مجھے
آغاز گفتگو ذرا کرنے دے کہ میرا رسول کس عزت کا مالک ہے، میرا نبی کس شان کا مالک ہے۔ ہم پہ لوگ الزام لگاتے ہیں شیعہ مولا علی کی بات کرتے ہیں، نبی کی شان بیان نہیں کرتے۔ جاہلو، تمہاری جیسی تاریخ ہمیں واقعی نہیں آتی، ہم تو اس نبی کی شان بیان کرتے ہیں جو علی کا بھی مولا ہے، جو فاطمہ کا باپ ہے، جو حسنین کا نانا ہے، جس کے سر پر آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں کا تاج سجا ہوا ہے، جو سرور کائنات ہے، فخر موجودات ہے، کونین کعبہ ہے، زہرا کا بابا ہے، پیکر حسن جمال ہے، مجموع غیرت و کمال ہے، واریہ صبر استقلال ہے، عرب کا سلطان ہے، وحی کا ترجمان ہے، رہبر شریعت ہے، پیغام حریت ہے، دانہ سبل ہے، مولا کل ہے، اس کے اول ہے، حسن اول ہے، خلق اول ہے، خلق اول ہے، شرف اول ہے، ظرف اول ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی میرے محمد جیسا نہیں، نطفے سے پیدا ہونے والا کوئی ملا نبی جیسا کا۔ کیا بات ہے، اب کیا بات ہے۔ حیدری حسین بادشاہ آپ کو سلام علیکم، آپ نے حق ادا کر دیا، بلندر صلوات پڑھی علمام۔ اس میرے نبی کی حدیث محترم ہے، پہلے 4 آیتیں سن لے، بات میں نے جتنی بھی کرنی ہے یا اللہ کے قرآن سے یا میرے نبی کے پاکیزہ فرمان سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خاموشی نہیں، توجہ ہے، زبان کی بابا جی عزت کیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ فرماتا ہے قسم ہے تارے کی، یہ قسم میں نہیں اٹھا رہا، سید صاحب یہ قسم میں نہیں اٹھا رہا، یہ قسم میرا اللہ دے رہا۔ قسم ہے تارے کی جب وہ ٹوٹا، میرا رفیق، میرا صاحب، میرا محبوب نہ بھولا نہ بھٹکا نہ نسیان ہوا نہ ہزیان ہوا، اور اس وقت تک اپنے ہونٹ ہلاتا نہیں ہے جب تک میری وحی نہ آ جائے۔ آئے ہائے ہائے، اللہ اکبر، صلوات پڑھی آل محمد پر۔ ایسے نہیں، صلوات جب بھی پڑھے مل کر پڑھا کریں، اونچی بلندر پڑھا کریں۔ پاک مخدوم آپ کو سلام علیکم۔ یہ ہے نبی کی قرآنی حیثیت، یہ ہے میرے نبی کی شرعی حیثیت۔ پھر قرآن مجید نے میرا یقین ہے میں جب تک آیات پڑھ رہا ہوں آپ توجہ بھی فرمائیں گے، غور بھی فرمائیں گے، نہ میں جوش میں آگے پڑھوں گا چونکہ اللہ کا قرآن ہے، نہ آپ جوش میں آگے سنیں گے چونکہ اللہ کا قرآن ہے۔ ادب سے پڑھوں گا، ادب سے سنیں، جب میں نتیجہ دوں پھر جیسے مرضی بولنا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کی طہارت پر قرآن کی صداقت کھڑی ہے۔ کوئی ہے بولنے والا، کوئی ہے بولنے والا؟ نہیں، میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر کسی کا کوئی مسئلہ بن جائے، کوئی پنچایت آ جائے، کوئی مسئلہ بن جائے، ہر بندہ کہتا ہے اس سے قرآن اٹھواؤ، ہر بندہ کہتا ہے تیرے پاس سچے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں قرآن اٹھاتا ہوں۔ یعنی پوری دنیا کے انسانوں کو گرامت باس حیدری شارع والا میں چیلنج کر رہا ہے، شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، ماں نے بیٹے نہیں چلا، جو میرے دعوے کو رد کرے، ہر بندہ سچا ہونے کے لیے قرآن کا سہارا لیتا ہے۔ یعنی تمہیں سچائی بیان کر رہی ہو تو تم قرآن کا سہارا لیتے ہو، قرآن کو اپنی سچائی بیان کرنی ہو تو حسین کے نانا کا۔ اوئے ہوئے ہوئے، کوئی ہے بولنے والا؟ آئے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بسم اللہ۔ حیدری، ایسے نہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، اتنی بلند صلوات پڑھی آل محمد پر، بسم اللہ۔ میں جتنا تھکا ہوں میرا اللہ گواہ ہے، لیکن پھر بھی میں کنجوسی نہیں کروں گا۔ ہر انسان کو سچا ہونے کے لیے بابا پیر محمد حسین شاہ صاحب، غلام حسین شاہ صاحب، قرآن کا سہارا چاہیے، قرآن کو اپنی سچائی کے لیے نہیں غور کیا، میرے نبی کے ہونٹوں کا سہارا چاہیے۔ یار اس سے بڑھ کر تو میں جملہ نہیں کہہ سکتا تھا۔ ہر چیز کے طلوع ہونے کی ایک جگہ ہے۔ یہ بات میں نے پی ٹی وی ہوم پر شب عاشور میں جملہ پڑھا، جیسے میرے شیعہ بھائیوں کے علاوہ اہل سنت نے بہت زیادہ اس پر مجھے خراج عقیدت پیش کیا، میں شکر گزار ہوں، جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں، اور یقیناً آپ بھی بولیں گے ہر چیز کے طلوع ہونے کی ایک جگہ ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے مشرق سے، بارش طلوع ہوتی ہے آسمان سے، چاند طلوع ہوتا ہے آسمان سے، فرشتے آتے ہیں آسمان سے۔ بس یاد رکھنا جس کے ہونٹوں سے قرآن طلوع ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔
اوئے ہوئے ہوئے، کوئی ہے بولنے والا جس کے ہونٹوں سے قرآن طلوع ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، جو حسنین کا نانا ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، جو 1.25 لاکھ نبیوں کے سرداروں کا سردار ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، جو حسب میں کامل ہو، جو نسب میں کامل ہو، جو نور علی نور ہو، جو تعارف خدا ہو، جو وارث حلتا ہو، جو وارث نما ہو، جو وارث یاسین ہو، جو وارث بطیر ہو، جس کا چلنا قرآن بنے، جس کا سونا قرآن بنے۔ اے سعودی عرب کے حرام دودھ پہ پل پل کر شیعوں کو کافر کہنے والے، تاریخ کے ابو جہلو، علی کو مولا ہم نے نہیں کہا، نبی نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ آئے ہاں آئے ہاں اللہ جناب سید آپ کو سلام رکھے، آپ نے حق ادا کر دیا۔ ایک بلند تر صلوات پڑھ دیجئے علی محمد۔ اب پتہ چلا شیعہ اپنے نبی کی شان پہ کتنا بولتے ہیں؟ نہیں غور کیا آپ نے؟ لوگ ہم پہ الزام لگاتے ہیں، ان کے پاس الزام کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ تو میں ممبر سے ہنساتا ہوں، نہ میں ممبر سے جھکتے کرتا ہوں۔ کوئی سنے بسم اللہ، کوئی نہ سنے بسم اللہ، یہ ادب کا ممبر ہے۔ اگر آپ نے ہنسنا ہے اسٹیج شو پہ چلے جائیں، یہ ہدایت کی جگہ ہے۔ یہاں قرآن پڑھو، یہاں حدیث پڑھو، یہاں معصوم کا ارشاد پڑھو، یہاں تبلیغ کرو۔ مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی عطا فرمائے۔ توجہ توجہ میری طرف دیکھیے گا، میرا رسول قرآن، میرا رسول وارث قرآن، میرا رسول بولتا ہوا قرآن، میرا رسول نعت کے قرآن۔ اسی نبی نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے۔ مجھے یاد تھا میں نے کون سی حدیث پڑھی ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ یہ میرے نبی نے آسانی، بیٹا تھوڑی آواز رکھو لے گا، یہ میرے نبی نے آسانی پیدا کرنے کے لیے ہمیں بتایا، ورنہ اصل میں نبی جانتے ہو کیا کہنا چاہتا ہے؟ میرا نبی نے فرمایا قرآن ہی علی ہے۔ یار تھوڑا بولے نا، قرآن ہی علی ہے، علی ہی قرآن ہے، قرآن بھی طیب، علی بھی طیب، قرآن بھی نور، علی بھی نور، قرآن بھی پاک، علی بھی پاک، قرآن کو پڑھنا ثواب، علی کا چہرہ دیکھنا ثواب۔ جو قرآن سے مکر جائے اس پہ بھی لعنت، جو علی سے پھر جائے اس پہ بھی لعنت۔ اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ بسم اللہ۔ حیدری زبان کے ساتھ دل بولا، زمین بولی زمن بولا، تیرا مولا میرا مولا۔ پاک بی بی آپ کو سامنے اتنی بلند صلوات پڑھی یار محمد پاک۔ آپ کا بولنا میری زندگی ہے۔ مجھے وہ چہرے بڑے پیارے لگتے ہیں جو علی ولی اللہ پہ کھل جائیں۔ اچھا اردو ادب کا طالب علم ہوں، میں نے کبھی اپنے آپ کو علامہ نہیں کہا، میں تو طالب علم ہوں، زندگی کی آخری سانس تک طالب علم رہنا چاہتا ہوں۔ ایک فکرہ کہنے لگا ہوں، علی کے پاکیزہ شیعوں کی عزت پر خدا کی عزت کی قسم ہے، پیر محمد حسین شاہ صاحب جس کا چہرہ علی کا نام سن کے کھل جائے مجھے عقیدت کا حجر اسود لگتا ہے، اور جس کا چہرہ علی کا نام سن کے بگڑ جائے مجھے نسل ابو جہل۔ ہائے 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 اللہ اکبر۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ، کیا کہہ رہے ہیں آپ کے؟ جیتے رہو میرے بیٹے، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ مومن آتے رہیں گے، آپ میری محبت ہو جائے۔ آپ دو بھی بیٹھے ہوتے تب بھی میں نے اتنی محبت سے پڑھنا تھا، کیونکہ مجلس نہ بانی کو سنانی ہوتی ہے نہ آپ کو۔ اس کا وارث 12واں ہے، 12واں دیکھتا ہے کہ میرے دادا کا ذکر کون سے دل سے کرتا ہے اور کون ٹالتا ہے۔ توجہ جناب سید آپ کو زندگی صحت سلامتی عطا فرمائے۔ قرآن علی کے ساتھ، ابھی میں نے کچھ نہیں پڑھا، علی قرآن کے ساتھ۔ حدیث یہ الگ ہے، ایک حدیث اور ہے جو میرے نبی نے فرمائی، الحق ما علی، ابھی آرام سے سنیں، الحق ما علی و علی ما الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ یہ آپ نے حدیث بچپنے سے سنی، لیکن میں اس کی تشریح آج مکمل کرتا ہوں جو انشاءاللہ چند میرے نوجوانوں تک نہیں پہنچی، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ الحق ما علی و علی ما الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ چھوڑو مسلمانوں، شیعہ کیا کہتا ہے، سنی کیا کہتا ہے، دیوبندی کیا کہتا ہے، اہل حدیث کیا کہتا ہے، اور اللہ کا قرآن سر پہ رکھ کے بتاؤ آدم حق ہے کہ نہیں؟
نہیں نہیں ایسے نہیں، آدم حق ہے، نوح حق ہے، یحییٰ حق ہے، انوش حق ہے، سلمان حق ہے، داؤد حق ہے، ایوب حق ہے، ابراہیم حق ہے، اسماعیل حق ہے، عیسیٰ حق ہے، موسیٰ حق ہے، نماز حق ہے، روزہ حق ہے، زکوٰۃ حق ہے، قرآن حق ہے، تورات حق ہے، زبور حق ہے، انجیل حق ہے، فرشتے حق ہے، جبریل حق ہے، میکائیل حق ہے، اسرافیل حق ہے، اسرائیل حق ہے، عرش حق ہے، چاند حق ہے، سورج حق ہے، ستارے حق ہے، سیارے حق ہے، ولی حق ہے، غوث حق ہے، کلندر حق ہے، رضی اللہ حق ہے، رحمت اللہ علیہ حق ہے، یہ پوری کائنات حق ہے۔ رکھ سر پہ قرآن، میرے نبی نے فرمایا حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ یا اللہ علی کو ادھر نہ پھیر جدھر حق پھرے، حق کو ادھر پھیر جدھر علی پھرے۔ آئے ہائے 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 حیدری حسین بادشاہ سلامت پھیر کا جو ہے مولا آپ کو زندگی دی، سانسیں ٹوٹ گئیں، علی کے فضائل پورے نہیں ہوئے۔ آدم حق علی کے پیچھے نہیں غور کیا کسی نے، آدم حق علی کے ساتھ، نوح حق علی کے ساتھ، یحییٰ حق علی کے ساتھ، ابراہیم حق علی کے ساتھ، اسماعیل حق علی کے ساتھ، عیسیٰ حق علی کے ساتھ، موسیٰ حق علی کے ساتھ، ابو ذر حق علی کے ساتھ، کمبر حق علی کے ساتھ، میشب حق علی کے ساتھ، جبریل حق علی کے ساتھ، میکائیل حق علی کے ساتھ، اسرافیل حق علی کے ساتھ۔ تو پھر مجھے کہنے دو نا، جب یہ 1.25 لاکھ نبی علی کے ساتھ ہے، کیونکہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، تو پھر جو علی کا دشمن ہے اس پہ صرف علی لعنت نہیں کرتا، اس پہ آدم بھی لعنت کرتا ہے، آئے ہائے اس پہ نوح بھی لعنت کرتا ہے۔ کیا بات ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا میرے ساتھ کوئی نعرے والا نہیں آتا، ہمیشہ اکیلا آتا ہوں، میری گاڑی میں بھی 5 بندے نہیں ہوتے، تو آپ پہ مجھے بڑا یقین ہے ایک اتنی بلند صلوات پڑے کہ حق حاصل ہو جائے۔ حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ میں فکرہ تو اب کہنے لگا، میں نے کبھی ممبر پر ایسے نہیں پڑھا، ہمیشہ ایسے پڑھتا ہوں، کیونکہ ممبر میرے مولا کا ہے، ممبر مصطفیٰ کا ہے، ممبر مرتضیٰ کا ہے۔ انہیں تکبر اچھا نہیں لگتا، ان کے دروازے پر عاجز بن کر آؤ۔ کیا خیال ہے مسلمانوں، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ تو کوئی فرق نہیں ہے، قرآن اور علی میں بڑا فرق ہے۔ قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی خود ساقی کوثر ہے۔ یار بولو جسے بولنا آتا ہے، قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی خود ساقی کوثر ہے۔ قرآن میں سورہ رحمان ہے، علی کل ایمان۔ آئے ہائے ہائے کوئی ہے بولنے والا، قرآن میں سورہ رحمان، آئے ہائے بسم اللہ، قرآن میں سورہ رحمان، علی کل ایمان۔ قرآن میں سورہ والتین، علی بعد مصطفیٰ کائنات میں سب سے بڑا ذہین۔ نہیں غور کیا آپ نے جملے پر، قرآن میں سورہ طہر، علی حیدر، جس نے اب تک میں کبھی کسی شیعہ کی توہین نہیں کرتا، ہمیشہ آپ کو عزت دیتا ہوں، آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ میں جملہ بڑے آرام سے کہوں گا، آپ کو جوش ولایت سے سن لیں۔ جس نے اب تک مولا کائنات کے پاکیزہ فضائل پر اپنے لب مقدس کو ہلانے کی کوشش نہیں کی، سب سے زیادہ وہ نہ بولے تو میں علی کا نوکر ہی نہیں۔ سید آپ کے حسین چہرے کے نظر، آپ کے نورانی چہرے کے لیے کرامت باز حیدری جملہ ہدیہ کر رہا ہے۔ قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ پوری کائنات میں 2 ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا ہے، پوچھو جو زمین میں ہے وہ پوچھو، جو آسمان میں ہے وہ پوچھو، جو گزر گیا وہ پوچھو، جو ہونے والا ہے وہ پوچھو، یا وہ قرآن ہے یا علی جیسا کل ایمان۔ آئے ہائے ہائے کوئی ہے بولنے والا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، حیدری، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنی بلند صلوات پڑھی یار محمد بھائی، بسم اللہ بسم اللہ۔ مخدومہ آپ کو سلام رکھے۔ اب اسی وزن پر میں قرآن کی آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا جتنی گفتگو ہوگی گالیاں نہیں ہوں گی، کسی کی دل شکنی نہیں ہوگی، یا اللہ کا قرآن ہوگا یا مصطفیٰ کا فرمان ہوگا۔ آپ سنیں
13واں سپارہ، اور میرا بیٹا میرے دیکھو میرے پیچھے، جیتے رہو مولا تمہیں زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے۔ 13واں سپارہ آخری آیت، سورہ رات، سورہ رات، رات نہیں، الف لام رے عین دال۔ کیا بات ہے، ہمارے سارے شیعہ حافظ ہیں، پھر کہتے ہیں جی شیعوں میں حافظ نہیں ہوتا، حافظ ہوتا ہے اندھا نہیں ہوتا۔ توجہ، سورہ رات 13واں سپارہ آخری آیت، یہ خاموشی نہیں، اللہ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ حبیب میرے رسول تیری گواہی کے لیے ایک میں اللہ کافی، ایک وہ کافی جو کل کتاب کا عالم ہے۔ ذہن میں رکھنا، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، یہ ذہن میں رکھنا۔ حبیب تیری گواہی کے لیے میں اللہ کافی، دوسرا وہ کافی جو کل کتاب کا عالم ہے۔ میرے پاک اللہ، یہ کل کتاب سے کیا مراد ہے؟ کہ صرف قرآن کا عالم نہ ہو، تورات کا بھی عالم ہو، زبور کا بھی عالم ہو، انجیل کا بھی عالم ہو، قرآن کا بھی عالم ہو۔ جو ذاکروں کا بندہ ہے وہ نہ بولے، جو علی کا شیعہ ہے میرے ساتھ بولنا، میرے جوانوں چپ رہے تو مجھے دکھ ہے گا۔ آج کرامت باشیدی ضلع منڈی بہاولدین کو 27 محرم 2025 میں چیلنج کرا، ماں نے بیٹے نہیں چلا، ہم پہ الزام نہ لگا کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ صحابی اسے کہتے ہیں جو قرآن نازل ہونے کے بعد قرآن پڑھے، علی اسے کہتے ہیں جو قرآن نازل ہونے سے پہلے 13 رجب کو محمد کے ہاتھوں پر تورات، زبور، انجیل اور قرآن پڑھ کے بجائے حافظ اور ہوتا ہے وارثہ۔ اللہ اکبر، نعرہ ایسا سنائے کہ پتہ چلے نعرہ رکھا جیسے میں پڑھ رہا ہوں۔ پاک بی بی آپ کو زندگی دی۔ حبیب تیرا گواہ میں اللہ، تھک تو نہیں گئے؟ دوسرا وہ گواہ، بسم اللہ بھائی، دوسرا وہ گواہ جو کل کتاب کا عالم ہے۔ جب میں سنی اور شیعہ کو نہیں لڑاتا تو میں شیعوں کو کیسے لڑوں گا؟ مجھ سے امید نہ رکھنا، وہ دکاندار اور ہیں، واہ جی واہ، علامہ صاحب نے آج ہوئے 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 لڑائی کرا دیتی۔ یہ معیار ہے علم کا؟ کیا ممبر حسین پہ کھڑے ہو کر بھائی کو بھائی سے لڑا دیں؟ نہ میری جان، غلط بات نہ کرو۔ علی ولی اللہ نصیب کا مسئلہ ہے جو کسی بد نصیب کے نصیب میں نہیں ہے۔ آئے ہائے ہائے، تو جو نہیں فرمائی آپ نے، آپ کسی کا نصیب نہیں بدل سکتے۔ قرآن نے آگے بڑھ بسم ہر صحابی نے قرآن پڑھا ہے۔ قرآن نازل ہونے کے بعد، بیٹا تھوڑا ایک کو اگر بڑھ جائے، آپ کی بڑی محبت، آپ کے ایک کو بہت اچھا ہے لیکن میں تھکواؤں۔ ہر صحابی نے قرآن پڑھا ہے قرآن نازل ہونے کے بعد۔ اچھا میں صرف آج چاڑے حوالہ میں نہ ایک فکرہ میرے بچوں پہنچانے آیا ہوں۔ آپ کی نظر نہ میں نے اچھل کے ادھر جانا ہے، نہ اچھل کے ادھر، نہ ممبر پاک توڑنا ہے۔ میں ہمیشہ ممبر پہ ادب سے پڑھتا ہوں، صبح تک نہ بولو تو پھر میں بی بی کا نوکر ہی نہیں ہوں۔ میں نے یہ نہیں کہا میں علامہ نہیں ہوں، پھر میں آقا زادی کا نوکر ہی نہیں اگر صبح تک نہ بولو۔ جب نبی نے اٹھایا تھا نا، منہ میں زبان دی، میں نے ٹی وی پہ جملہ کہا تھا کہ نبی نے علی کو کعبے میں زبان دے دی۔ ہائے 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 ہائے، نہیں سارے غور پر مارے، نبی نے علی کو کعبے میں زبان دے دی۔ ایکو کھولے بیٹا، ایکو جو ڈبل ہوتا ہے، مولا آپ کو سامر کے ایسے اٹھایا نا، اور اپنی زبان چسانے کے بعد اب نبی نے ایک جملہ پڑھا، یا علی یا علی، میں قسم کھاتا ہوں اس پاک ذکر کی یہ جملہ آپ تک نہیں پہنچا جو میں آج پہنچانے آیا ہوں۔ اتنی بڑی ضمانت سے بات کہہ رہا ہوں تو میرے پاس کوئی بات تو ہوگی۔ میرے نبی نے کہا یا علی، جی میرے نبی کچھ سناؤ۔ یار آپ غور نہیں فرما رہے، آپ غور نہیں فرما رہے، کچھ سناؤ یعنی تھوڑا سناؤ، کچھ سناؤ۔ میں آیا سیدزادوں کے پاس، میں نے کہا بابا جی بڑی جلدی ہے، 5 مجلسیں پڑھنی ہیں، مہربانی فرمائیں۔ میں نے کہا چلو مولوی صاحب آپ آ گئے ہیں، آپ ہمارے جد کے ذاکر ہیں، چلو تھوڑا جنہ پڑھ لو۔ اب انہوں نے تھوڑا کہا نا، تھوڑے سے مراد ہے 5 منٹ، 10 منٹ، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ، یہی ہے نا، کوئی گھنٹہ ڈیڑھ نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا یا علی کچھ سناؤ، حد نہ ہوگی، نبی نے کچھ کہا، علی نے تورات سنا دیا۔
کوئی ہے بولنے والا؟ کوئی ہے بولنے والا؟ نبی نے کچھ کہا، علی نے تورات سنایا، نبی نے کچھ کہا، علی نے زبور سنایا، نبی نے کچھ کہا، نبی کے علی نے انجیل سنائی، نبی نے کچھ کہا، علی نے قرآن سنایا۔ ارے نبی نے کچھ کہا تو چاروں کتابیں سنا دی۔ اگر نبی کہہ دیتا یا علی کل سنا، آئے ہائے ساری دنیا نصیری۔ کیا بات، کیا بات، حیدری زبان کے ساتھ دل بولا، ہاتھ اٹھاؤ سارے، زمین بولی زمن بولا، تیرا مولا میرا مولا۔ یہ جانتے ہو میں نے کیوں ہاتھ اٹھوائے؟ یہ جانتے ہو میرے دوستوں میں نے کیوں ہاتھ اٹھوائے؟ میں نے نا بابا جی ایک جگہ یہی کہا کہ جی دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگائیں۔ جیسے میں نیچے اترا، آگے ملا صاحب کھڑے تھے، کچھ ہم میں بھی تو ملا ہے نا، علی ہر ایک کو ہضم تھوڑا ہوتا ہے۔ مجھے کہتے ہیں موصوف، میں کہ جی صوف۔ کرامت باس حیدری بزدلی کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا، یہ زندگی علی کی امانت ہے، کل کی آتی ہوئی آج آ جائے۔ رب محمد کی قسم میں تو زندہ ہی علی پہ مرنے کے لیے ہوں۔ ملا مرتا تو بھی ہے، مرتے ہم بھی ہیں، غسل تیرا بھی نصیب سے، غسل ہمارا بھی نصیب سے، دفن تیرا بھی نصیب سے، دفن ہمارا بھی نصیب سے۔ لیکن بڑا فرق ہے، تمہیں سپرد خاک کیا جاتا ہے، ہمیں سپرد ابو تراب کیا جا۔ آئے ہائے ہائے، جس کا یقین ہے بولے آہا تمہیں سپرد۔ بسم اللہ، بسم اللہ جی۔ کیا کہنے؟ آہا اچھا، ہائے ہائے، آؤ میں صدقے پاک بی بی آپ کو سلامت ہے۔ میرے بابا جی نے میرا جذبہ جوان کر دیا۔ اب بندہ نہ بولے مجھے دکھ ہوگا۔ آج سعودی عرب کے دودھ پر پلنے والوں کی اولادوں کرامت باز چیلنج کر رہے ہیں، قرآن پڑھنے سے عقل پاک ہوتی ہے، وضو کرنے سے شکل پاک ہوتی ہے، علی علی کرنے سے نسل پاک۔ آئے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی عمر جناب سعید آپ کو سلام علیکم، پاک بی بی آپ کو زندگی دے۔ میں نے اسی للکار کے ساتھ لندن کے ایوانوں میں عشرہ پڑھا ہے، وہاں جہاں میں UK پڑھ رہا تھا عشرہ شہدائے کربلا میں، اس کے بالکل ساتھ ایک فلیٹ انگریز کا تھا۔ اس نے دوسرے دن بانی سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا باقی تو مجھے سمجھ نہیں آئی، کیونکہ میں اردو میں پڑھتا تھا، باقی تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کیا پڑھتا تھا، مجھے ایک لفظ کی سمجھ آتی تھی۔ انگریز نے کہا بانی سے یہ زیادہ تھا، وہ سمجھ گیا۔ اس نے کہا کون سے لفظ کی؟ کہتے وہ بار بار جب ہاتھ اٹھا کے وہ کہتا تھا علی مولا، آئے ہائے ہائے، وہ بار بار ہاتھ اٹھا کے کہتا تھا علی مولا علی مولا علی مولا۔ آج پتہ چلا، یاد رکھنا علی کو ماننے کے لیے عیسائی ہونے کی ضرورت نہیں، مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں، علی کو ماننے کے لیے حلالی ہونے کی ضرورت۔ آئے ہائے، اللہ اکبر، نعرہ حیدری۔ جناب سید آپ کو سلام رکھے۔ میں ہمیشہ جوش میں ہوش نہیں کھوتا، مسلمان سے مراد سمجھے نہیں۔ اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ، جو یہ پڑھ لے وہ مسلمان ہے۔ مجھے فخر ہے کہ میرا تعلق امت رسول سے ہے، مجھے فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مگر وہ مسلمان فخر کرے ہم مسلمان ہیں کہ جس کا شمار حسین کے قاتلوں میں نہ ہو۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں غور کیا؟ صلوات پڑھ یار محمد پر۔ اس لیے اچھا میں جہاں تھک تو نہیں گئے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث اور پڑھتا ہوں، اور آج میں جتنی حدیثیں پڑھ رہا ہوں نا وہ سب شیعہ کتابوں میں نہیں ہیں۔ میرے پیارے پیارے سویٹ سویٹ میٹھے میٹھے بہت پیارے بھائی
مسلمانوں کی کتابوں میں ہے۔ ایک جملہ کہوں گا، آپ کے گاؤں کا نام مشکل ہے، غلط نکل جائے تو معافی چاہتا ہوں۔ مولا آپ کو چارے والا ہے نا غالباً؟ اچھا میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، کتنے عجیب ہے تاریخ، ان کے پاس کتاب صحیح مسلم ہے مگر خود پتہ نہیں کیا ہے۔ آئے ہائے نہیں غور کر رہے، سردار پر یار محمد بھائی، بخاری بھی صحیح، یا تو صحیح بخاری ہے یا صحیح مسلم ہے۔ بخاری بھی صحیح، مجھے قبلہ زیدی صاحب کا جملہ یاد آ گیا، مجھے قبلہ اظہر حسین زیدی صاحب کا جملہ یاد آ گیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی فرمائے۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا دونوں میں سے سچا بخاری کون ہے، بس کافی ہے جملہ، آپ پہنچ گئے۔ مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے۔ میرے نبی کی، میرے بچوں، ایک حدیث اور ہے، میرے آقا فرماتے ہیں یا علی یا علی، ہائے میں صدقے جاؤں، میرا دل چاہتا ہے میرے پاک اللہ تجھے اپنی کریمی کا واسطہ میں اپیل کر رہا ہوں، ہمیں حکم کرنے کا حق نہیں، تیری بارگاہ میں اپیل کر رہا ہوں، میں جب تک یا علی کہتا رہوں نا، یہ وقت روک دے، قیامت آ جائے، کوئی یہاں سے اٹھے نا، میں بھی یہاں رہوں، یہ بھی یہاں رہے، قیامت تک میں یا علی کہتا رہوں، ان کے چہرے مسکراتے رہیں، آخر فرشتہ لکھتا 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 تھک کے کہہ دے یا اللہ انہوں نے اٹھنا نہیں، میرے ہاتھ تھک گئے۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا نعرہ حیدری؟ نبی نے فرمایا یا علی، نبی نے فرمایا یا علی تجھ سے محبت وہ کرے گا جو مومن ہوگا۔ بھائی رکیے گا ذرا، یہ بھی حدیث آپ نے بچپنے سے سنی لیکن میں اس کا پس منظر بتانا چاہتا ہوں۔ یا علی تجھ سے محبت وہ کرے گا، بیٹے تھک گئے ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں، آپ پہ بوجھ نہیں بنتا۔ یا علی تجھ سے محبت وہ کرے گا جو مومن ہوگا، تجھ سے بغض وہ رکھے گا جو منافق ہوگا۔ مجھے قسم ہے اسی رسول عربی کی، اس حدیث میں نبی نے کب کہا وہ سنی ہوگا، وہ دیوبندی ہوگا، وہ اہل حدیث ہوگا، وہ شیعہ ہوگا؟ نہیں، بالکل نہیں کہا۔ نبی نے دو مسلک بتائے، یا علی جو تجھ سے محبت کرے، اچھا کہا جو کرے، جو تجھ سے محبت کرے مومن ہوگا، جو تجھ سے بغض رکھے منافق ہوگا۔ اس کا مطلب ہے نبی کے نزدیک مسلک دو ہیں، یا کوئی مومن ہے یا کوئی منافق ہے۔ یا رسول اللہ اب ہم پہچانے کیسے؟ کہا اتنے بھولے نہ بنو، میں نے بتا نہیں دیا، نمازوں سے نہیں پہچانا جائے گا، روزوں سے نہیں پہچانا جائے گا، حج سے نہیں پہچانا جائے گا، زکوٰۃ سے نہیں پہچانا جائے گا، احرام سے نہیں پہچانا جائے گا، جہاد سے نہیں پہچانا جائے گا۔ کہا اس کے سامنے میرے بھائی علی کی فضیلت پڑھنا، چہرہ کھل جائے تو مومن، چہرہ پگھلے تو منافق۔ ہائے 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 اللہ اکبر، آئے ہائے مولا ایک بار اندر صلوات پڑھ یا محمد پاک۔ بسم اللہ۔ آج جو میں نے حدیث پڑھی تھی اس کا نتیجہ دینے لگا۔ قرآن علی کے ساتھ علی یاد ہے جی، قرآن نقیب ممبر صاحب، قرآن علی کے ساتھ علی۔ اچھا اب امت اور علی میں کیا فرق ہے؟ کوئی اتنا مشکل سوال تو کیا نہیں میں نے۔ آپ کے صدوکر نے سما ٹی وی پر مفتی عبدالقیوم ہزاروی جو بڑا پھٹ پھٹ کرتا ہے نا، ایسا چپ کروایا ہے، انشاءاللہ قیامت تک نہیں بولے گا۔ مجھے کہتے ہیں جب تک آل محمد زندہ تھے وسیلہ تھا، جب چلے گئے اب کیسا وسیلہ؟ میں نے کہا یہ بتاؤ کیا کبھی محمد کی فاتحہ پڑھی ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا علی کی فاتحہ پڑھی ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا حسنین کی فاتحہ پڑھی ہے؟ فوراً مجھے کہتے ہو مسٹر کرامت آباد آل محمد پہ درود ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہی تو فرق ہے، ملا مر جائے تو فاتحہ ہوتی ہے، آل محمد پہ درود ہوتا ہے۔ ہائے ہائے حیدر حیدر، ہاتھ اٹھا جس کا حیدر 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 حیدر، نعرہ حیدری۔ ہائے ہائے مولا صاحب مر گیا مردود، نہیں غور کیا، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ آل محمد پہ درود ہے، امت کی فاتحہ ہے، امت پہ صدقہ حلال ہے، آل محمد پہ صدقہ بولو سارے
حرام ہے۔ توجہ فرمانا بھئی، آپ کیوں مقابلہ کرتے ہیں؟ آپ کو مقابلے کا حق کس نے دیا ہے؟ امت اسے کہتے ہیں جو قرآن پہ عمل کرے۔ کتنا پڑھ گیا جی؟ مجھے تو پتہ نہیں، کافی پڑھ گیا۔ امت اسے کہتے ہیں جو قرآن پہ عمل کرے۔ پھر جملہ سننا، امت اسے کہتے ہیں جو قرآن پہ عمل کرے۔ بھولا نہیں ہوں، امت کسے کہتے ہیں؟ جو قرآن پہ عمل کرے۔ علی کسے کہتے ہیں؟ جس کا عمل قرآن بنے۔ اوئے ہوئے ہو، نا اگر میں نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے چارے والی میں تو پھر اس کی دلیل میرے پاس نہ ہو تو مجھے یہاں سے جانے نہیں دینا۔ ہو سکتا ہے ویڈیو بن رہا ہے، لائیو چل رہا ہے، کوئی میرا بھائی دیکھ رہا ہو، ویکھے اخیر غالی نکلا ہے نا۔ یہ شیعہ ہوتے ہی غالی علی کو بڑھا دیتے ہیں۔ باقی امت پر واجب ہے کہ قرآن پہ عمل کرے۔ علی کا عمل کیسے قرآن بنتا ہے؟ تجھے کس حکیم نے مشورہ دیا ہے؟ آنکھیں بند کر کے قرآن پڑھ، کبھی آنکھیں کھول کے پڑھ۔ علی بستر رسول پہ سویا پہلے ہے، آیت بعد میں آئی ہے۔ بولو یار جسے سمجھ آئی ہے۔ علی بستر رسول پر سویا پہلے ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کی آیت بعد میں آئی۔ علی نے حالت رکوع میں انگوٹھی پہلے دی ہے۔ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ کی آیت بعد میں آئی ہے۔ بدر میں علی لڑا پہلے ہے۔ كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مرصوصہ کی آیت بعد میں آئی ہے۔ در زہرا سے روٹیاں فرشتے نے پہلے لی ہے، 7 آیتیں بعد میں آئی ہے۔ آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ حسین بادشاہ صاحب جناب سید ایک بلند تر صلوات پڑھ دیجئے۔ ایسے نہیں، اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ علامہ اقبال کا شعر آج تک ملوں کو سمجھ میں نہیں آیا، خدا کی قسم باوجہ۔ انہیں نہج البلاغہ کیا سمجھ میں آئے، انہیں ملنگ قرآن کیا سمجھ میں آئے۔ علامہ اقبال نے کہا لہو بھی تو، نہ بولے کوئی بات نہیں، میں خوش ہوں۔ لہو بھی تو، قلم بھی تو، یہ تو کون ہے؟ لہو بھی تو، اگر لو کو کہا ہے تو پھر تو نہیں کہہ سکتا نا۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ اسی پہ تو ملوں نے کہا تھا کہ اقبال کافر ہو گیا ہے۔ بادشاہ مسجد کے دروازے پر 22 ملوں نے اقبال کو روک کے کہا تھا یہ تو کون ہے؟ اقبال نے رند نے انگڑائی لے کے کہا تمہیں نہیں پتا، نبی نے کہا ہے قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ۔ آئے ہائے نعرہ حیدری۔ لو بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ قرآن باپ نے بھی پڑھا، قرآن بیٹے نے بھی پڑھا۔ جب باپ نے پڑھا تو مصطفیٰ کے ہاتھوں پر، جب بیٹے نے پڑھا تو نوک نیزہ پر۔ بسم اللہ۔ جناب سیدہ آپ کو کوئی غم نہ دے، غم حسین کے علاوہ۔ فضائل میں میرا حصہ ہو گیا۔ آج غالباً 26 محرم ہے جی، 27 محرم، آج 27 محرم ہے۔ یہ آخری عشرہ چل رہا ہے حسین کے 22 سال کے بوڑھے بیٹے کا۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ پاک بی بی آپ کو سلامت رکھے، سیدہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں ابھی کہا، کچھ بھی نہیں پڑھا۔ میرے بابا جی نے ہائے کہہ کر سینے پہ ہاتھ مارا ہے۔ 22 سال کا بوڑھا بیٹا، سوال نہیں کیا۔ جاڑیاں والا میں کسی نے مجھ سے کرامت عباس ہمارے ذمہ دار خطیب ہو، کیا 22 سال کا بھی بوڑھا ہوتا ہے؟ ہاں میرے بچوں، 22 سال کا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، لیکن جس نے ماں کو درباروں اور بازاروں میں بغیر چادر کے چلتے دیکھا ہو وہ بیٹا بوڑھا ہو جاتا ہے۔ پاک بی بی آپ کو زندگی دے۔ خدا لعنت کرے ایسے لوگوں پر جو مجلس حسین علیہ السلام میں نقلی لوگ لائیں رولانے کے لیے۔ خدا کا واسطہ ہے
बीबी का दिल न दुखाओ, आलिया से धोखा ना करो। ये जिक्र बड़ा मुश्किल कायब हुआ है। याद रखना, कोई शहनशाह मसाइब नहीं। ये हम मोहब्बत में लिख देते हैं शहनशाह मसाइब, किसी की क्या मजाल कोई शहनशाह मसाइब हो, हम तो नौकर हैं। अगर पूछना है ना हुसैन की आज़ादारी कितनी कीमती है, तो मुझे बीबी की कसम 3 हस्तियों से पूछो। एक उससे जो 36 शहरों में ऊंट की कुहान पर ऐसे रोती रही, मैंने बीबियों के नाम नहीं ले रहे, कोई रोए ना रोए, मैं अली की बेटियों के नाम नहीं लेता, एक मजमे में बंदा ना रोए सैयदजादा, मैं अली की शहजादियों के नाम नहीं लूंगा। कुरान का सूरह कदर शाम के बेकदरों के शहर में रुकू की हालत में चल चल कर कहती रही, रास्ता दो अब्बास की बहनों। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपकी हाय कबूल फरमाए। पता नहीं क्यों बाबा जी मुझे आज की मजलिस में लगता था कि फ़ज़ाइल जैसे भी हों लेकिन मसाइब मौज़ाती होंगे, आराम आराम से रोएंगे। ना मुझे जल्दी है, मैंने भी लेट पढ़ना है, ना आपको कोई जल्दी है। एक सज्जाद ना जाने कितने मसाइल, ये गाजी का अलम है। बाजी जिसे समझ आई ना, मुझे आगे कोई पढ़ने नहीं दोगे, जिसे समझ आई ना आगे पढ़ने नहीं दोगे। ज़िशान जुमला सुनना, सज्जाद की आंखों से करबला खून बनकर बहना शुरू हुई। हाय हाय अल्लाह अकबर। अकबर को बर्छी लगी, सज्जाद ने देखा। अब्बास के बाजू कटे, सज्जाद ने देखा। कासिम के टुकड़े आए, कोई बात आराम से, सज्जाद ने देखा। औनो मोहम्मद के अमामे कटे, सज्जाद ने देखे। अस्कर को 3 फला तीर लगा, सज्जाद ने देखा। मैं दोनों गाजी के अलमों पे हाथ रखकर गैरतमंदों, मंडी बहावलदीन और पूरे पाकिस्तान से आए हुए गैरतमंदियों, मुझे दोनों अलमों की कसम है, अकबर को बर्छी लगी, सज्जाद बीमार नहीं था। कासिम के टुकड़े हुए, सज्जाद बीमार नहीं था। अब्बास के बाजू कटे, सज्जाद बीमार नहीं था। हुसैन की गर्दन 13 ज़रबों से कटी, सज्जाद बीमार नहीं था। सैयदों सवाल करो, बीमार कब हुआ? जब कत्ले हुसैन के बाद शिमर हरामजादा घोड़े पर बैठा, इसने हाथ में नेज़ा लिया, अली की बेटी के सर से गिलाफ उतारा। उस वक्त सज्जाद की आवाज आई, ओ मुझे संभालो, ओ मैं बीमार हो गया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह तुम्हारी बेटियों के पर्दे संभल के। हाँ मेरा बेटा, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बस उस वक्त सज्जाद बीमार हो गया। बाबा जी 3 मरतबा सज्जाद उठा, 3 मरतबा सज्जाद बैठा। अब जितने सैयदजादे हो ज़रा तकलीफ़ कीजिएगा, ज़रा हाथ उठाना। जुमला सख्त है, मुझे आपसे इजाज़त लेनी। इजाज़त है बाबा जी? सरकार इजाज़त है? सैयदजादा इजाज़त है? मैं आपकी टूटी हुई पसलियों वाली जद्दा की कसम खा के कहता हूँ, बेटा थोड़ा आवाज़ खोलना। अगर मैं रुलाने के लिए पढ़ रहा हूँ, जो मैंने आँखों से पढ़ा है वही पढ़ूंगा। ज़माने का रिवाज है, किसी बेटे का बाप मर जाए, कोई सर पे हाथ रखता है, कोई हाथ चूमता है। रखो मेरे सर पे कुरान। 9 लाख ने इतना पुरसा दिया है सैयद सज्जाद को। कभी दाएं गिरता था, कभी बाएं गिरता था। आलिया रो रो के कहती थी, ओ ना मारो, ओ मेरा सज्जाद बीमार। हौसला हौसला। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाह बेटियों के, मौला बेटियों के पर्दे सलाम रखे। ना मैं पढ़ता पढ़ता मर नहीं जाऊँगा, बड़ी गर्मी है, कोई बात नहीं। मैं पढ़ता पढ़ता मर भी जाऊँ ना, मुझे कभी फिक्र नहीं हुआ। जानते हो कौन सैयद? अगर मैं यहाँ मिंबर पे मर भी जाऊँ, मैंने आपके लिए कभी नहीं कहा मर जाओ। मैं ये कहता हूँ अल्लाह करे तुम्हें ज़िंदगी दे, अगले साल फिर शहादत सुनो, फिर रो, फिर शहादत सुनो, फिर रो। लेकिन अगर मैं मर जाऊँ ना, मुझे ज़रा फिक्र नहीं है। जानते हो क्यों? जानते हो क्यों? मुझे इसलिए फ़िक्र नहीं है कि सादात का मैं मेहमान हूँ। अगर मैं पढ़ते हुए मर जाऊँगा ना, खुदा की कसम चाड़ियाँ वाला के हर मोमिन के घर से एक करबला का कफन आएगा,
جسے سمجھ آئیے ہائے کرے، جسے سمجھ آئیے ہائے کرے۔ ایک کربلا کا کفن آئے گا، سید زادو مجھے غسل دو گے، مجھے کفن دو گے، میرے جنازے پہ پھول پھینکو گے اور میں مر نہ جاؤں۔ 9 لاکھ سے سجاد کہتا تھا اور میرے بابا کو کفن دو نہ دو، اور مجھے کربلا سے اپنے باپ کی لاش اکٹھی۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا میں کنجوسی نہیں کرتا، زندگی کا پتہ نہیں، اللہ جانے اگلے سال کون زندہ ہو کون زندہ نہ ہو، مجھے نہیں پتا۔ آج مجھے مر جانے دو۔ آج میں نے 35 سال میں وہ روایت نہیں پڑھی جو میں پڑھنے لگا ہوں۔ 35 سال میں مجھے قسم زہرا کی چادر کی، آج کوئی مر نہ جائے، مجھے پڑھنے دو۔ 2 ہستیوں نے چادر میں لاش اکٹھی کی ہے، سوال کرو۔ ایک حسین نے قاسم کی لاش اکٹھی کی، ایک شام غریبہ کو علی کی اجڑی بیٹی نے 9 میل کربلا سے حسین کے ٹکڑے اکٹھے کر کے کہا تھا، نانا اور جلدی آ، اور جو تجھے اور جسے تو پیار حوصلہ حوصلہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی 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 میرا بھائی، جی میرا بزرگ، مجھے کہتا پھر پڑھوں۔ سن لو گے 2 لاشیں ایسے ہیں جنہیں اٹھایا نہیں گیا، جنہیں چنا گیا ہے۔ ایک لاشا قاسم کا، اسے حسین نے چنا۔ ایک لاشا حسین کا 9 میل کربلا میں عالیہ کبھی ادھر بھاگتی کبھی ادھر بھاگتی، گھوڑوں کے شمع سے جتنا حسین اکٹھا ہوا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ تمہاری ہائے قبول فرمائے۔ مولا کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ، پاک بی بی کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ۔ دیکھنا میری طرف جناب سے، بس میرے حصے کے مصائب ہو گئے، تم نے گریہ کیا۔ پاک بی بی بسم اللہ، آ جائیں کوئی بات نہیں، امام حسین کا ذاکر ہے، باقی ادھر بیٹھ جائے، باقی ادھر بیٹھے، کوئی مجلس خراب نہیں ہوتی۔ بیٹا تھوڑی آواز کھولو، بسم اللہ، آ جاؤ۔ میرا چھوٹا بھائی ہے، امام حسین کا ذاکر ہے۔ ایک بات کر لوں، گیٹ سے لے کے یہاں تک حسین کا ذاکر آیا ہے نا، سب نے راستہ دیا ہے۔ کسی نے نہیں کہا اتھے بہ جا، کسی نے نہیں کہا رک جا، کیونکہ حسین کا ذاکر ہے۔ اور مجھے قسم ہے سیدہ کی چادر کی، آج 1400 سال کے بعد حسین کے ذاکر کو سر و جماعتم کا راستہ مل گیا۔ 36 شہروں میں سید سجاد کو کوئی بے غیرت ادھر دھکا دیتا، کوئی بے غیرت ادھر دھکا دیتا، سجاد گر کے کہتا اور راستہ دو، اور میں زخمی حوصلہ حوصلہ۔ بسم اللہ، بس ختم کر رہا ہوں، ختم کر۔ پاک بی بی آپ کو کوئی غم نہیں، آخری فکرے ہیں میں آپ میں پڑھنا چاہتا ہوں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ پاک بی بی آپ کو سلام رکھے۔ جی بسم اللہ، جناب سیدہ آپ کو کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ۔ چلو کوئی بات نہیں، مائک نہیں آتا، میں مائک کے بغیر پڑھ لیتا ہوں۔ میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ مائک کے بغیر پڑھتا ہوں۔ کربلا کے 72 لاشیں، بسم اللہ، کربلا میں 72 شہیدوں کے لاشیں اٹھانا حسین کے لیے آسان تھا۔ اور کیا پڑھ رہے ہو، کیا سن رہے ہو؟ 72 لاشیں اٹھانا حسین کے لیے آسان تھا۔ شام کے زندان میں حسین کی 4 سال کی سورہ مریم دنیا سے چلی گئی۔ سروں کے ماتم کا بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ سجاد نے بہن کا لاشا اٹھایا اور کہا شام والوں ایک ضروری اعلان سنو، میری 4 سال کی پاک بہن مر حوصلہ حوصلہ۔ رو لو رو لو رو لو، آخری فکرہ آخری فکرہ۔ لیکن میرا بیٹا میں بھی کلیجہ دوں گا، آپ نے بھی۔ ماتم ایسا کر رہا ہے، خدا پھر کہہ رہا ہوں، خدا لعنت کرے اس بے غیرت پر جو حسین کی مجلس میں ڈرامے کے لیے لوگ لائے۔ بی بی کا نوکر سچا ہو تو دیواریں روتی ہیں۔ علامہ رشید ترابی نے ایک فکرہ پڑھا، میرے دادا استاد نے، انہوں نے کہا کہ 36 گھنٹے
میں پتھر دلوں کا ضامن نہیں، آپ تو علی کے شیعہ بیٹھے ہو، آپ میں تو کوئی پتھر دل بیٹھے ہی نہیں۔ کہا 36 گھنٹے حسین کی 4 سال کی مسافرہ بیٹی کا لاشا پڑا رہا۔ سید زادہ تیری دادی کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کی قسم ہے، یہ وہ بی بی ہے جس کے مرنے کے بعد نہ گلے سے رسیاں اتاری، نہ ہاتھوں سے رسیاں اتاری، اور ماتم کر جو رو رہا ہے 36 گھنٹے سجاد بین کا لاشا۔ جزاک اللہ، سینے پہ ہاتھ مار، اجڑ گیا حسین۔ آخری فکر علامہ رشید ترابی نے کہا، حوصلہ جی حوصلہ، مگر آخری فکرے پر کوشش کر رہا، وہ جو آخری بندہ بیٹھا ہے نا وہ بھی ہائے کرے، جو آگے بیٹھا ہے وہ بھی ہائے کرے، اور ہاتھ کھلے ہیں نا تو سروں کا ماتم کھا لینا۔ زہرا کی چادر کی قسم، علامہ رشید ترابی نے کہا، زہرا کی پاکیزہ پوتی کا جنازہ 38 گھنٹے پڑا رہا۔ ایک مومن اٹھا، اس نے کہا قبلہ اتنی دیر کیوں لاشا پڑا رہا، دفن کیوں نہیں کیا؟ رشید ترابی نے ممبر چھوڑا، کہتے مجبوری بن گئی تھی۔ کہتے سرکار کیا مجبوری تھی؟ اللہ کرے تو سن سکے۔ کہتے جو مر گئی تھی ہاتھ اس کے بھی بندے تھے، جس نے لاش اٹھانی تھی ہاتھ اس کے بھی بندے تھے،